قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں کئی حقوق ماں باپ کے معلوم ہوتے ہیں، جن کے اندر سب سے پہلا حق جو ہے وہ یہ ہے ماں باپ کی اطاعت کرنا، اور دوسرا حق ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی ضروریات کا خیال رکھنا، اسی طریقے سے حسن سلوک کرنا، اور اسی طریقے سے ماں باپ کے جو تعلق والے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا۔ ماں باپ کی جو تعلق والے ہیں وہ بھی آپ کے اپنے ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف ماں باپ کی بات مان کر چلتے ہیں، لیکن جب ماں یا باپ کا دوست کوئی آتا ہے تو ہم ان سے منہ چھپاتے ہیں، ان سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ نہیں، اسلام کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ آپ ماں باپ کی بھی بات مان کر چلیں، اور ماں باپ کی جو تعلق والے ہیں، ان کے دوست احباب ہیں، ان کی بھی بات مانیں، ان کی بھی عزت کریں، ان کی بھی قدر کریں۔ یہ تو دنیا کے اندر جب تک آپ کے ماں باپ زندہ ہیں وہ حقوق ہے، لیکن اگر آپ کے ماں باپ دنیا سے گزر چکے ہیں، اس دنیا میں اب آپ کے ماں باپ نہیں رہے، اس کے بعد کے بھی حقوق قرآن کریم نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد کے حقوق میں سے پہلا حق یہ بیان فرمایا کہ آپ ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں، آپ وہاں ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ اسی طریقے سے ان کے جانے کے بعد جو ان کے دوست احباب بچے ہوئے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ماں کی جو خالہ، ماں کی جو بہن خالہ لگتی ہے ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اسی طریقے سے باپ کے جو بھائی چچا وغیرہ ہیں، بڑے ابا ہیں، اسی طریقے سے باپ کے جو بھی دیگر دوست احباب ہیں ان کی بھی عزت کریں۔ باپ کے جانے کے بعد ان کی عزت کریں، اس لیے کہ وہ باپ کے دوست ہیں، باپ کے احباب میں ہیں، ان کی عزت کریں۔